السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور ہیلتھی کباب کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ گھر میں بہت ہی سستے میں بننے والے کباب ہیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گے۔ کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان کے لیے بہترین ڈش ہے۔ اگر افطار میں آپ کے پاس آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے تو آپ فوراً اس کو تیار کر سکتے ہیں اور بنا کر فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ فریج سے نکالیں، بنائیں اور سرو کریں۔ آدھے گھنٹے میں ڈھیروں کباب تیار ہو جائیں گے۔ یہ صحت کے لیے بہت ہی ہیلتھی ہے اور مفید بھی ہے، کیونکہ ہم نے انہیں بہت ہی کم تیل میں فرائی کرنا ہے۔ افطار پارٹی ہو یا کسی بھی وقت بچوں کو دینے ہو تو یہ کباب بیسٹ ہیں۔ ایک پاؤ چکن، آدھا کلو چکن لے کر میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اور اس کو اب چاپر میں چلا لوں گی۔ اس طرح چلاؤں گی کہ بالکل قیمہ کی کنسسٹنسی آپ دیکھ لیں گے کہ ہمیں قیمہ کی کنسسٹنسی کس طرح چاہیے۔ بالکل ایسے ہی قیمہ کی کنسسٹنسی ہو۔ اور اس کے بعد میں نے چاپر میں چلانے کے بعد میرے پاس کچھ سبزیاں ہیں، جن میں 2 ہری مرچیں ہیں، 2 جوے لہسن کے ہیں، 1 چھوٹا پیاز ہے اور تھوڑا سا سبز دھنیا ہے۔ سبز دھنیا کے پتلی ڈنڈیاں بھی میں نے شامل کر لی ہیں۔ دھنیا کو توڑ کر چاپر میں ڈال لوں گی اور ان سب چیزوں کو چاپر میں چلا لوں گی اچھے سے، تاکہ یہ بلینڈ ہو جائے اور چکن کے مکسچر کے ساتھ بالکل یکجان ہو جائے۔ اس طرح سے میں بلینڈر کو چلاؤں گی اور اس کا پیسٹ ایک بنا لوں گی، موٹا موٹا سا پیسٹ بناؤں گی۔ اور چلانے کے بعد ان سب چیزوں کے مکسچر کو ہم چکن میں مکس کر لیں گے۔ ان کباب سے آپ اور بھی بہت سی ڈشز بنا سکتے ہیں۔ ایک درمیانی سائز کا ٹماٹر لیا ہے اور اس کے ساتھ 1 انڈا ڈال رہی ہوں۔ اس کے بعد اس میں 1/2 کپ دہی لے لی ہے، وہ بھی شامل کر رہی ہوں۔ کالی مرچ پاؤڈر 1/4 کا چمچ، لال مرچ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ اور کٹی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ، اور نمک میں نے لے لیا ہے 1.5 چائے کا چمچ۔ اور نمک مرچ کا ٹیسٹ آپ اپنے حساب کے مطابق یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھ سکتے ہیں۔ اور آدھا چائے کا چمچ بھنا کٹا زیرہ اور آدھا چائے کا چمچ میں نے بھنا سوکھا دھنیا دیا ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ ڈال رہی ہوں، دودھ ڈال رہی ہوں۔ اور اس میں دودھ شامل کرنے کے بعد میں اس میں آدھا کپ دہی، یعنی کہ ہماری زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ آدھا کپ دہی اور پونا کپ دودھ شامل کیا ہے۔ اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی۔ دودھ اور دہی یہ دونوں ہمارے کباب کو بہت جوسی ذائقہ دیں گے اور بہت ہی سافٹ اور مزے کے تیار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میدا شامل کروں گی، آدھا کپ میدا شامل کیا ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو تھوڑا اور شامل کروں گی۔ اچھی طرح مکس کرتی ہوں۔ ان کبابس کو آپ برگر پیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں، ان کباب سے سینڈوچ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر ان کباب کو فریز کرنا ہو رمضان میں تو افطاری میں بنانا بہت آسان ہو جائے گا، تو آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 کھانے کے چمچ میدا اور شامل کر رہی ہوں اور آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر ڈالوں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ اس طرح بیٹر بنائیں گے کہ نہ زیادہ پتلا ہو اور نہ زیادہ گاڑھا ہو۔ اگر گاڑھا ہو جائے تو دودھ یا دہی ڈال کر آپ بیٹر کو پتلا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وقت ہو تو 10 منٹ بیٹر کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں، نہیں تو اسی وقت بھی فرائی کر سکتے ہیں۔ اس سے کباب اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں گے۔ دیکھیں اب آپ ان کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے بیٹر، بالکل اسی طرح سے بنانا ہے۔ یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پتلا ہے یا گاڑھا ہے۔ تھوڑا سا آئل لے لیں گے پین میں اور اسے گرم کر لیں گے۔ لو ٹو میڈیم ہیٹ اسے گرم کرنا ہے، تاکہ نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا ہو۔ اس طرح سے گرم کر لیں اور 1 ٹیبل سپون لینا ہے اور سپون کی مدد سے فرائی پین میں چمچ سے کباب کے جیسے پین میں ڈالتی جاؤں گی۔ اس طرح پین میں کباب ڈالوں گی، ہلکا ہلکا دونوں سائڈ سے کوک کر کے فریج میں رکھ کر دوبارہ ضرورت پڑنے پر آپ فل کوک کر کے سرو کر سکتے ہیں۔ دونوں سائڈ سے تقریباً 3 منٹ میڈیم ٹو لو اور لو ٹو میڈیم کوک کر کے کباب بنا لیں گے۔ 3 منٹ ایک سائڈ اور 3 منٹ ایک سائڈ آپ لو ٹو میڈیم کوک کر کے کباب نکال سکتے ہیں، اور ایسے نکالنا ہے کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر گولڈن براؤن ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے ایسے کلر کے ساتھ کبابس کو تیار کر لینا ہے، بالکل ہلکی آنچ پر، تاکہ اندر سے کمپلیٹلی یہ پک جائے۔ آپ اسے کیچپ کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں اور کسی چٹنی یا رائتا کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں۔ آپ اسے لازمی ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کامنٹ سیکشن میں کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے۔ تب تک
میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔